بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں شادی کی رسومات میں سے ایک قبیح رسم کا ذکر اور اس کا شرعی حکم بیان کیا جائے گا۔ دیہاتی علاقہ جات میں شادی کی رسومات میں سے ایک قبیح رسم، چہلانہ رسم یہ بھی ہے کہ شب زفاف کے بعد دلہن کو جب صبح ہوتی ہے، یعنی شادی کی پہلی رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے، دلہن کو ایک چادر میں چھپا کر پلنگ کے اوپر یا چارپائی کے اوپر یا بیڈ کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر محلے کے لوگ، چاہے خواتین ہوں یا مرد، رشتہ دار یا غیر رشتہ دار، برادری کے لوگ، وہ محارم ہوں یا غیر محارم، سارے باری باری آتے ہیں، دلہن کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی حیثیت کے مطابق دلہن کو نقدی وغیرہ، پیسے وغیرہ بھی عطا کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوا ہے کہ سامنے جو دلہن کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان کی حیثیت کو دیکھ کر ان سے پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ اتنے پیسے کماتا ہے تو اس سے اتنے پیسے لینے چاہیے، وگرنہ دلہن اپنا چہرہ اسے نہیں دکھاتی۔ ہماری سرائیکی زبان کے اندر اس کو منہ دکھلائی، منہ دکھاوی کہتے ہیں، منہ دکھلاوا۔ یہ کبھی رسم ہے، جہلانہ رسم ہے، شرعی طور پہ دیکھیں تو ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ وہ اس لیے کہ منہ دیکھنے میں رشتہ دار، غیر محارم لوگ بھی ہوتے ہیں، باقی لوگ تو دور کی بات ہے، محلے کے لوگ یا غیر برادری کے لوگ تو دور کی بات ہے، جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں بھی غیر محرم مرد حضرات ہوتے ہیں جو اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، جو شرعاً ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے پر اور جس کی طرف نظر کی گئی دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو دلہن کا منہ دیکھنے والے ہوتے ہیں اور پھر جس دلہن کا منہ دیکھا جاتا ہے، ان دونوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس لیے کہ غیر محرم مرد حضرات دیکھتے ہیں۔ تو شرعی طور پہ یہ رسم ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔